بہت ہی مشہور بخاری شریف وغیرہ میں واقعہ نصیحت و آمیز ہے۔ وہ یہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا بیمار چل رہے ہیں اور ان کی سانس زور زور سے چل رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں کام دھندے کے لیے، اور گھر میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے، اپنے بچوں کے قریب ہے۔ دن بھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں مصروفیت ہیں تاکہ اپنے بچوں کے علاج کرا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت تشریف لاتے گھر۔ ادھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے قریب بیٹھے تشریف فرما موجود ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو بچے کا سانس زور زور سے چل رہا تھا وہ سانس ٹھہر گیا، میاں وہ بچہ اللہ کا پیارے ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اٹھا کر کے ایک کمرے میں لے جا کر کے لٹا دیتی ہے اور چادر سے اڑھا دیتی ہے، اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارے شوہر نامدار جب کام سے تشریف لائیں گے تو جب دیکھیں گے کہ حال میرے بچے کا یہ ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اللہ کا پیارے ہو گیا ہے، تو رنج و غم سے ٹوٹ جائیں گے اور نہ ہی آرام کر پائیں گے اور نہ ہی کھانا کھا پائیں گے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو کمرے میں لٹا کر کے ہر روز کی طرح اس روز بھی بہترین کھانا پکائی اور بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے شوہر کا آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ اب میرا شوہر تشریف لائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تشریف لاتے ہی آپ فرماتے ہیں میری بیوی بتا اس وقت میرے بچے کا کیا حال ہے، کیسا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بچے کا سانس تھم گیا ہے، ٹھہر گیا ہے۔ جب ابو طلحہ اتنا سنے مطمئن ہو گئے۔ جب مطمئن ہو گئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان لگائے، کھانا پیش کیے اور آپ نے تناول بھی فرما لیا، بھر پیٹ کھانا کھایا، شکم سیر ہو کر کے کھانا کھایا۔ اب بستر استراحت پر آرام فرمانے گئے۔ دونوں میاں بیوی آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرماتے ہوئے آپ اپنے بیوی کے ساتھ بناؤ سنگار کو دیکھ کر کے آپ نے صحبت بھی کیا۔ صحبت سے جب فارغ ہو گئے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے سرتاج، میرا شوہر نامدار، ایک مسئلہ بتائیے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں عرض ہو، تمہارا مسئلہ حل کیا جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
میرے شوہر نامدار، مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز رکھنے کے لیے دیا ہو، کوئی امانت دیا ہو، اور وقت پر وہ شخص مجھے وہ امانت مانگ لے اور اس وقت امانت دے دیا جائے، تو کیا اس میں ناراضگی پیش کرنی چاہیے یا یہ دکھ ہونا چاہیے، یہ تکلیف ہونی چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک جس کی امانت ہو اس کی امانت کو خوشی خوشی پیش فرما دینا چاہیے، اسے وقت پر دے دینا چاہیے، جس وقت وہ مانگے، جس وقت وہ طلب کرے اسی وقت دینے کا حکم ہے، اسی وقت دے دینا چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اے میرے شریک حیات، سر کا تاج، شوہر نامدار، آج میرے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہوا ہے، جو آج میرے پاس جو بچہ تھا، خدا کی دی ہوئی امانت، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی امانت لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کیا مطلب، کیا؟ تو ام سلیم فرماتی ہے کہ بیٹا مر گیا۔ حضرت ابو طلحہ سن کر کے عرض کرتے ہیں، ام سلیم سے، اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ تم نے تو کہی تھی کہ سانس تھم گیا ہے، ٹھہر گیا ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بے شک جس کی سانس رک جاتی ہے وہ زندہ ہوتا کہاں ہے، جس کی سانس ٹھہر جاتی ہے وہ زندہ ہوتا کہاں ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، ہائے اللہ، میرے گھر میں میرا بچہ مرا ہوا ہے اور ہم نے بھر پیٹ کھانا بھی کھا لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی کیا، صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساری باتیں پیش فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے گھر اس طریقے سے مسئلہ پیش ہوا ہے اور ہم نے بھر پیٹ کھانا بھی کھا لیا اور اپنی بیوی سے صحبت بھی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کی تمام باتوں کو سماعت کرتے ہوئے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے نورانی مبارک دست مبارک سے اپنے نورانی ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیے کہ مولا، حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کے بیچ جو صحبت ہوئی ہے مولا، صحبت کی برکت سے تو اولاد عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما دیے، اس دعاؤں کی برکت سے حضرت ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل قرار پایا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن مقدس سے ایک اولاد پیدا ہوا جن کا نام حضرت عبداللہ رکھا گیا، اور حضرت عبداللہ کے نسل پاک سے، نسل سے ان کے اتنے بیٹے پیدا ہوئے کہ بڑے بڑے عالم پیدا بن کر کے نکلے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اس سبق آموز سے کہ میری ماں بہنوں، تم صبر کرنے کے لیے سیکھو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر کرنے کے لیے سیکھو کہ کس طریقے سے صبر کیا جاتا ہے اور اپنے شوہر کو
مطمئن کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے یہ سلیقہ سیکھا جاتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں میری ماں اور بہنوں، اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔